الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، سرزمین ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ ہندوستان کی مقدس سرزمین پر جب تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اور جب یہ سازشی قوم ہندوستان کے تخت و تاج کی مالک بن بیٹھی تو سب سے پہلے انگریزی اقتدار کے خلاف علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستہ کی قربت و دوری سے بے فکر ہو کر، راہوں کے خطرات سے بے پرواہ ہو کر، ملک کی آزادی کی تلاش میں پھانسی کے فندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھا، تو کبھی ملک کی آزادی کے لیے اپنے جسموں کو لہو لہان کروایا، آگ کے انگاروں میں جانا پسند کیا، مالٹا کی کوٹریوں کو اپنا وطن بنایا۔ دوستو، اس طرح کی صدیوں کی غلامی کے بعد ہماری قربانیوں کی بدولت ہمارا ملک ہندوستان انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا، اور ہم نے بہت سوچ سمجھ کر جمہوریت کا راستہ اختیار کیا کہ مختلف مذہب و ادیان اور نظریات و عقائد کے کروڑوں ہندوستانی آزادی حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن دوستو، یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد جیسے کوئی بے حس باپ کوئی دوسری شادی کے بعد۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آپ تاریخ کو اٹھائیے اور مطالعہ کیجئے کہ آزادی کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، ظلم و استبداد کے کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ کبھی گورکھ شاہ کے نام پر اخلاق کا قتل کیا جاتا ہے، تو کبھی مظفر نگر میں ہماری ماں اور بہنوں کی عصمت سے کھیلا جاتا ہے، تو کبھی گجرات کے اندر ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے، ہمارے مساجد کو مسمار کیا جاتا ہے، مدارس پر سکی نظر ڈالی جاتی ہے، اور حد تو یہ ہو چکی دوستو، آج شریعت کے اندر مداخلت کی جاتی ہے۔ کبھی اذان پر پابندی تو کبھی طلاق ثلاثہ پر آوازیں اٹھائی جاتی ہیں۔ دوستو، ایوان حکومت تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں، یاد رکھو فرقہ پرستوں، اتحاد کے دشمنوں، سیکولرزم کے نام پر اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنے والوں، جب تک اس دھرتی پر ایک بھی کلمہ والا زندہ رہے گا، خدا کی قسم اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ کوئی ماں کا لال پیدا نہیں ہوا جو ہم کو شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے۔ عزیز دوستو، آج آپ لوگوں کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے اندر جو سازشیں رچی جا رہی ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ فرقہ پرست لوگ سوچتے ہیں کہ آخر مسلمان اس ملک سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے۔ سنو، ہم کیوں نہ اس ملک سے محبت کریں، جیتے جی بھی کرتے ہیں اور مرتے دم تک بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ہمیں محبت کی سرٹیفکیٹ کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے سے لینے کی ضرورت نہیں۔ ملک سے محبت کا طریقہ ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، ملک سے محبت کا سلیقہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سازشیں۔ میں بات صاف طور پر کہنا چاہتا ہوں، جو ایسی فرقہ پرست طاقتیں ہیں یقیناً وہ آٹے میں نمک کی طرح ہیں۔ ان تمام لوگوں کی وجہ سے ملک کا ماحول بگڑ رہا ہے۔ ہم تمام ہندو مسلم بھائیوں کو چاہیے ایسے آستین کے سانپوں کو، ایسے زہریلے سانپوں کو کچل ڈالیں اور اپنی ملک کی بقا کی فکر کریں۔ دوستو، آج کچھ فرقہ پرست لوگ ہندوستان کو قبرستان میں تبدیل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، جب تک اس دھرتی پر ایک بھی کلمہ والا زندہ رہے گا، خدا کی قسم ہندوستان کے آبرو سے کوئی ماں کا لال کھیل نہیں سکتا۔ اور کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، منی پور سے لے کر راجستھان تک، ہندوستان کے چپے چپے کو جب بھی ضرورت پڑی ہمارے لال آگے بڑھے، کبھی ویر عبدالحمید کی شکل میں، تو کبھی خان عبدالغفار کی شکل میں، تو کبھی بھگت سنگھ کی شکل میں۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں۔ دوستو، جو لوگ یہ سازشیں رچ رہے ہیں کہ مسلمان اس ملک کے باشندوں سے محبت نہیں کرتے، تو ان فرقہ پرست لوگوں کو میں بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ کیا تم تاریخ کو بھول چکے ہو؟ تاریخ کو اٹھاؤ اور دیکھو ابوالکلام نے کیا کہا تھا۔ ابوالکلام نے ایک 1923 سے جلسے سے مخاطب ہو کر فرمایا
کیا اگر بڑے سے بڑا شخص بھی آ کر مجھ سے کہنے لگے اگر ابوالکلام آزادی تم کو کل مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ہندو مسلم ایکتا پریم محبت کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ ابوالکلام نے کیا کہا تھا؟ میں ایسی آزادی کو لات مارتا ہوں، ایسا آزادی کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے تو ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کی محبت اور اتحاد چاہیے۔ یہ پیغام ملک کو ہم نے دیا، لیکن آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں ہمیں بدنام کرنے میں لگی ہیں۔ دوستو، آج یوم جمہوریہ کی عظیم کانفرنس سے میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، اپنی شخصیت کو سمجھو اور مستقبل کی فکر کرو۔ اگر اسی طرح خواب غفلت میں سوتے رہو گے تو آنے والی نسلیں آپ کو کوسیں گی۔ آج کی اس عظیم کانفرنس سے عہد کرتے ہوئے اٹھو کہ انشاءاللہ اپنے ملک کی حفاظت کریں گے اور سیاست میں حصہ لیں گے اور اس ملک میں رہنے والے باشندوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ میں اپنی بات اسی پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔